قد جاءكم من الله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کی حمد جو اس کی شان کے لائق ہے اور آنے کے درود و سلام حضرت آمینہ کی دلارے دونوں جہانوں کی قبلہ خلیفۃ اللہ اعظم خلیفۃ اللہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قدس پر حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تقریب کے لائق علماء ذی وقار اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز ہیں دنیا اسلام کے مشہور معروف علماء اور ناطقان اس میں میری جان پہچان اور پرانی دوستی کے تعلق حضرت علامہ نیاز احمد صاحب نیازی جن کو آپ نے بارہا دفعہ اس جگہ پر بھی سنا مختلف سٹیجوں پر بھی انہیں سنا اور ان کے بارے میں آپ نے یہ سنا کہ وہ اپنی شہرت کی بلندیوں پر فائز ہیں اور ابھی بھی فائز ہیں عمر کی اس حصہ میں بھی یہ انہی کا کمال ہے کہ وہ اپنی الحمدللہ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مجھ سے پہلے میرے دوست بریکٹر سے جو تشریف لائے سبیلی آواز بڑی خوبصورت تقریر کی مولانا قاری علی محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور شعر اہل سنت جب آپ نے انہیں بارہا دفعہ اس سٹیج پر سنا ہے جب وہ آئیں گے خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ کوئی شعر اہل سنت آیا ہے علامہ صاحبزادہ میری بہت پرانے 1974 سے تعلق ہے ایک زمانہ گزر گیا ہے اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن وہ اب بھی جوان ہیں تو 74 سے تعلق ہے وہ بھی الحمدللہ اس سٹیج کے اوپر جلوہ فروز ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے پرانے مجھے آج یاد کیا ہے پیر صاحب نے تو میں بھی حاضر ہو گیا ہوں اور شاہ محمد نوری صاحب جانے پہچانے آواز کے سریلی آواز کے مالک ہیں اور اس وقت وہ بھی اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں اور ڈربی کے مشہور نعتخوان پوری دنیا کے اندر اس وقت ان کی آواز گونج رہی ہے آج وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں بڑی سریلی آواز ہے اور عالم اسلام کے اندر ایک عظیم نام علمی شخصیت اور علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ آواز کے اندر بھی جو سریلا پن ہے آپ نے انہیں سنا ہوگا اور یہاں بھی سنا اور کئی مقامات پر علامہ پروفیسر محمد صدیق اکبر صاحب کافی عمر رسیدہ ہے ایجڈ ہے لیکن آواز یوں جیسے جو ہے وہ کوئل بول رہی ہوتی ہے کلام مجید کی وہ جب وہ پڑھیں گے تو پیر صاحب کی دعوت پر آج یہ کانفرنس ہو رہی ہے جلسہ تو ہوتا ہی رہتا ہے پیر صاحب نے کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور میں نے آج دیکھا ہے یہ پیروں والا کام انہوں نے آج شروع کیا ہے جیسے وہ پیر نہیں نہ بولتے پیر سارے خاموش ہوتے ہیں آپ بولے فلاں 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 بولے میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر پروگرام تھا وہاں میں گیا نا پیر صاحب بڑے خاموش بیٹھے میں نے کہا یار یہ بولتے نہیں یعنی بس یہ ایسے ہی ہیں یہ ہمارے پڑھے لکھے پیر ہیں الحمدللہ بہت سنا قرآن پڑھتے ہیں عالم دین ہے تو جب ان کا یہ پتہ چلا جب ذکر کا ٹائم آئے گا آپ ذکر کرائیں وہ لا الہ الا اللہ میں نے کہا یہ پتہ نہیں نوا لفظ انہوں نے کہاں سے نکال دیا تو ایسے بھی پیر ہیں
میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا نام ہے, آپ نے ان کی بیعت کیوں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی جناب بیعت اس لیے کی ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ سے باہر نا دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. میں نے کہا بڑا کمال کا پہنچا ہوا پیر ہے. یہ ایسے ہے, یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ علم بھی ہے, کوئی کردار بھی ہے, کریکٹر بھی ہے, ویسے ہی سب پیر بنے ہوئے, پونڈوں کا لالچ. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ رکھے. ابھی جو ان کے بھائی ڈاکٹر صاحب ان کا تعارف خود ہی کرا رہے تھے کہ خود بھی عالم دین ہیں اور لوگوں کے بچوں کو تو پڑھایا ہی پڑھایا, اپنے بچوں کو بھی پڑھایا. اللہ رب العزت جو آپ نے سنا ہوگا اتنی اچھی تلاوت اس بچے نے کی ماشاءاللہ. تو کیونکہ یہ کانفرنس ہے اور سبھی علماء, میں صرف حاضری کے طور پر سرکار کی بارگاہ میں, تاکہ یہ میلاد شریف ایک ایسی محفل ہوتی ہے میلاد شریف کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امام جوزی کے حوالہ سے, فرمایا کہ جہاں حبیب دو جہاں کی محفل ہو وہاں پورا سال اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتا, پورا سال. اور جو اس محفل کے اندر شریک ہوتے ہیں رب ذوالجلال ان کے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرماتا. اور میں ایک بات یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کتا ولیوں کے ساتھ چلے, اور ولی بھی جو ہے بنی اسرائیل کے ہوں, محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیوں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے, اور وہ بنی اسرائیل کے ولی اگر چلے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اگر چلے, تو کتا اگر ان کے ساتھ چلے تو خداوندی قدوس جو ہے ان ولیوں کے صدقہ سے کتا کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور اگر ولی جو ہے وہ غار کے اندر ہو اور کتا باہر بیٹھا ہو تو جتنی رحمتوں کا نزول اندر ہو رہا ہوتا ہے اتنی ہی خدا کی رحمتوں کا نزول باہر بھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ولیوں پر رحمتوں کا نزول ہو, اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے اندر بیٹھے ہو تو یہ کیسے محروم ہو کر چلے جائیں. میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلی میلاد سرکار کا جہاں ذکر خیر ہو وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر جو بندہ اس محفل سے اگر محروم چلا جائے تو یہ اس کی اپنی ہی قسمت ہے. خدا کی محبوب کی محفل کے اندر کوئی محروم نہیں رہتا, اور اس کی جولیوں کو رب ذوالجلال جو ہے اپنی رحمتوں سے بھرپور فرماتا ہے. حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پوری دنیا کے اندر میلاد ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کے اوپر تو بات کہی کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے, فرش پہ طرفہ دھوم دام ہے, کان جدھر بھی لگائیے تیرا ہی تو ذکر ہے. جدھر بھی کان لگائیے, مشرق میں, مغرب میں, جنوب میں, شمال میں, جدھر بھی کان لگائیے اے آمنہ کے لال تیرا ہی تو ذکر خیر ہو رہا ہے. حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, اس سے پہلی عمر کے اندر اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے ملک شام کی طرف سفر کے لیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, اور وہاں کا پادری جو اپنے گرجے کے اوپر ہر روز چڑھ کے قافلے والوں کو دیکھتا تھا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا اور وہ نبی اس درخت کے نیچے آن کر ٹھہرے گا, تو وہ ہر روز قافلے والوں کو دیکھتا اور اپنے گرجے کی چھت کے اوپر دیکھتا رہتا. روز قافلے آتے چلے جاتے, لیکن ایک دن وہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا, وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ جو مکہ سے چلا ہے اور مکہ کے قافلے کے اندر ایک بچہ ہے, اور بچہ جس در قدم رکھتا ہے اس سے درخت سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور بادل کا سایہ اس کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. قدم اگر وہ دائیں جانب رکھتا ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ دائیں جانب کرتے, اور اگر وہ اپنا قدم مبارک بائیں طرف رکھتا تو بادل کا ٹکڑا بائیں طرف چلا جاتا. جدھر وہ بچہ جو ہے قدم رکھتا چلا جاتا. پہاڑی علاقہ ہے, آپ جانتے ہیں راستہ ہموار نہیں ہوتا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, جدھر مصطفیٰ کے قدم پڑتے چلے جاتے بادل کا ٹکڑا ادھر ہی جو ہے اس کے اوپر سایہ کرتا چلا جاتا. تو اس نے یہ سارا منظر دیکھا
اور اس سارے منظر کو تو کلام مجید نے تو محمد عربی کی انہی باتوں کا ذکر تو کیا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے حبیب تیری جو ہے ان پاؤں کی قسم، جدھر تو پاؤں رکھتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس نے اس سارے منظر کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد یہ قافلہ آیا تو اسی جگہ پر اور اس درخت کے نیچے آن کر ٹھہرا. اب خوشی سے یہ چھالیں مارتا ہوا نیچے آیا، اور وہ کتابوں کا عالم تھا. اس نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر محمد عربی کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ قافلہ مکہ سے چلے گا اور مکہ کے اندر وہ نبی رسول مبعوث ہوگا اور آن کر اس درخت کے نیچے ٹھہرے گا. وہ خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی. وہ نیچے آیا، آن کر سارے قافلے والوں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد قافلے والوں کے سربراہ سے پوچھا. سارے آگے. یہ بات تو میں اس لیے سنا رہا ہوں، ویسے آپ نے تو بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے. تو قافلے کے سربراہ نے کہا سارے آگے. انہوں نے کہا کوئی رہ گیا پیچھے؟ انہوں نے کہا صرف ایک بچہ رہ گیا ہے جو اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے اور سامان کی. اس نے کہا اسی کا تو انتظار تھا. وہ خود باہر نکلا اور جا کر اس درخت کے نیچے دیکھا کہ وہ والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلف والا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے چشم والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور درخت کا سایہ اور بادل کا سایہ اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ فکن ہو چکا ہے. وہ گیا اور جا کر پاؤں کو چوما، ہاتھوں کو چوما. اسی لیے ہم بزرگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. تو چومنے کے بعد اپنے درباریوں کے اندر لے کر آئے جہاں دعوت کا اہتمام تھا. کہا کہ اسی کی تو خاطر یہی تو دولہا ہے جس کی خاطر یہ انتظام و انصرام تھا، آپ اس سے پیچھے چھوڑ آئے ہیں. دعوت والوں کو کہنے لگا کون ہے اس کا سربراہ؟ کہا میں ہوں. کہا سنو، ھذا سید المرسلین، ھذا رحمت للعالمین، ھذا قائد المرسلین. یہی تو وہ رسول ہے، یہی تو وہ قائد ہے اللہ نے جسے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اگر شک ہو تو اس کے دو شولڈروں کے درمیان رب ذوالجلال نے نبوت کا دائرہ کھینچ کر رکھا ہے. تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے دو شولڈروں کے درمیان دیکھا کہ مہر نبوت رکھی ہوئی ہے. سرکار کی اس جگہ کو جا کر اس نے چوم لیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میں آج ہی سے ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں. میں چند کلمات ٹوٹے پھوٹے بے سری اور بڑے بڑے سریلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہماری اس حاضری کو اور اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شریفی کو